آج آپ کا امتحان بھی ہے تو آج آپ مہمان بھی ہیں تو آج آپ بات بھی کریں گے. مشکل میں پڑا آپ کو. مجھے بہت خوشی ہے کہ اس امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا. مجھے اس واہ سے جی. بہت خوشی ہے. دیکھیں میں یہی بات کرتی ہوں, پوری دنیا دیکھتی ہے, ناٹ ایون پاکستان, پوری دنیا میں آپ دیکھے جا رہے ہوتے ہیں. اب اپنے منہ سے کوئی ایسی بات, ایسے لفظ ضرور نکالیں جس سے کسی کی رہنمائی ہو سکے, یا کوئی ایسی اگزامپل سیٹ تو کریں. تو اس لیے میں نے آپ کو بلایا کہ آج دیکھتے ہیں ہم کیا آپ سے سیکھتے ہیں کہ آپ جو مرد لوگ ہیں وہ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں, عورت جو ہے ازل سے دیکھا ہے عزت کی طلبگار ہے, مگر مرد, اگر مرد کو ہم دیکھیں تو مرد نے کیا کیا کہ محبت اور عزت میں سے اس نے عزت چوز کی. اس نے کہا بھائی مجھے تو عزت چاہیے, میں کام کرتا ہوں, رگڑتا ہوں, باہر دھکے وکے کھاتا ہوں, اور اس کے بعد مجھے وہ رسپیکٹ ملنی چاہیے کہ میں بریڈ اینڈ بٹر لے کر آتا ہوں, میں سب کچھ کرتا ہوں, تو مجھے ایک رسپیکٹ ملنی چاہیے ہر طریقے سے. عورت جو ہے وہ میری عزت کرے. اس نے عزت چوز کر لی محبت میں سے. عورت جو ہے, عورت نے ایک تو حسن چوز کیا, دوسرا اس نے محبت چوز کی. اب اس چیز میں عورت اب اپنی ازل سے اسی بات پہ لڑتی آ رہی ہے کہ مجھے رسپیکٹ چاہیے, مجھے رسپیکٹ چاہیے. اب وہ اپنی رسپیکٹ کے لیے فائٹ کر رہی ہے. آج کی بھی عورت اپنی رسپیکٹ کے لیے ہی لڑ رہی ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ سب سے پہلی بات تو یہ جو آپ نے فرمائی بیوی, کیا ہمیں یہ پتہ ہے بیوی ہوتی کون ہے؟ اس کی ڈیفینیشن بھی ہے. دنیا میں ہر رشتے کی, ہر لفظ کی کوئی تعریف ہوتی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ بیوی کے بارے میں مختلف ہستیوں نے کیا بات کی. مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیوی شوہر کے لیے کائنات میں سب سے قیمتی اور نایاب تحفہ ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بیوی تمہارے لیے سکھ, راحت اور چین ہے. تم میں سے بہترین مرد کائنات میں وہ ہے جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہو. قرآن کہتا ہے بیوی تکمیل ایمان ہے. نماز کہتی ہے شوہر کو جنت میں حاصل کرنے کی خواہش کا نام بیوی ہے. دعا کہتی ہے بیوی وہ ہے جو تمہارے ہر طرح کے کمائے ہوئے رزق اور روزی میں بھی برکت ڈال دیتی ہے. جنت کہتی ہے بیوی کے بنا جنت میں مرد کی, ہسبینڈ کی کوئی اوقات نہیں ہے. رات کہتی ہے بیوی تاریکی میں ایک چاند کی روشنی کی مانند ہے. سحر کہتی ہے بیوی اس کائنات میں ایک سورج کی روشنی کی مانند ہے. ساری کائنات مل کر کہتی ہے بیوی وہ ہے جو اس دکھوں میں, تکلیفوں میں, مشکلات میں اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر, اپنے عزیز و اقارب چھوڑ کر, اپنی سکھیاں سہیلیاں چھوڑ کر, اپنا ماحول چھوڑ کر تمہارے گھر کو جنت بنانے کے لیے آ جاتی ہے. اور پھر جس روایت پہ ہم چلتے ہیں وہاں تو کہا جاتا ہے ڈولی جاتی ہے اور جنازہ اٹھتا ہے. اس کو لے کر اگر کوئی چلتی ہے تو وہ بیوی ہے. ایک بات کہنے لگا ہوں تو شاید آپ کے لیے بہت منفرد ہو, عجیب ہو. کائنات کا واحد غیر خونی رشتہ میاں بیوی کا ہے جس کے بغیر کوئی خونی رشتہ پیدا نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے. دنیا کا ہر خونی رشتہ, وہ ماں کا ہو, وہ بیٹی کا ہو, وہ بیٹے کا ہو, وہ بھائی کا ہو, وہ بہن کا ہو, اس غیر خونی رشتے کا محتاج ہے. پھر یہ کائنات کا پہلا رشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود پسند کیا حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے لیے. سر مگر میرا سوال ابھی بھی وہی ہے جس کا جواب آپ نے مجھے دیا کوئی نہیں. آپ نے مجھے بیوی کی ڈیفینیشن دے دی. آج ہو سکتا ہے میری آپ کی لڑائی ہو, مگر آئی ڈونٹ کیئر. آپ بھی نہ کیئر کیجیے گا کیونکہ بات عورت کے حقوق کی ہو رہی ہے. جو میرا سوال تھا اس کے کانٹیکس میں مجھے جواب نہیں ملا. کاشف صاحب, میں نے آپ سے بیوی کی بات نہیں کی, میں نے آپ سے بات کی ہے کہ عورت آج بھی معاشرے میں اپنی عزت کے لیے کیوں فائٹ کر رہی ہے ازل سے لے کے ابھی تک. مجھے آنے دیں ادھر, کیونکہ سب سے بڑا جو رول ہے اس وقت جس میں پرابلم پیدا ہو رہی ہے وہ بیوی کا رول ہے. عورت کو ماں کے روپ میں ہم اس کے پاؤں میں جنت رکھ کے اس کو وہ رتبہ دے دیا, بہن کے روپ میں ہم نے رتبہ دے دیا. لیکن جب یہی عورت بیوی بنتی ہے, نہیں سر, بہن کو جلا کے مار دیتے. بہن یہاں پہ ابھی کسی کے ساتھ پیار کر لے, پسند کی شادی ڈیمانڈ کر دے, یا پھر اگر وہ بول دے کہ بھائی مجھے یہ چیزیں شادی میں چاہیے, یہ اگر یہ ابو یا امی کا انتقال ہو جائے اور اگر اس میں سے وہ حق مانگ لے کہ بھائی یہ والا پلاٹ میرا ہے, یہ والا گھر میرا ہے, یا یہ برتن میں لے کر جاؤں گی, تو وہاں پر بیوی کو جو ہے نا کھڑا کر دیا جائے گا. بھائی کھڑا کرے گا اپنی بیوی کو, اس کی بھابھی کو اس کے آگے کھڑا کر دے گا, بھابھی بھی مارے گی, بھائی بھی مارے گا, گھر والے بھی ماریں گے. دھکے دے کے جو ہے نا بس جلدی سے نکالنے کی کوشش کریں گے کہ شادی ہو تو رخصت ہو. عورت ہر طریقے سے پسری ہے, صرف بیوی کے نام پہ نہیں پسری ہے. دیکھیں نہیں, اس میں فرق ہے فضا. فرق یہ ہے کہ جب کوئی اپنی بہن
اور اپنی ماں کے لیے کرتا ہے, پوری سوسائٹی اس کو برا کہتی ہے. سوسائٹی کا کون سا سیگمنٹ ہے جو اس فرد کی تعریف کرتا ہے جو اپنی بہن کے ساتھ ظلم کرتا ہو؟ لیکن جب بیوی کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو بیوی کے حق میں کوئی کھڑا نہیں ہوتا, شوہر کے حق میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ فرق ہے دونوں باتوں میں. پھر بیٹی کی بھی تو معاشرہ شادی کر رہے جو ہوتے ہے- ہیں, کون سا پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کس سے شادی کرنی ہے, نہیں, کیسے شادی کروا اقلیت- دیں. ایک اقلیت کی بات کر رہے ہیں نا, من حیث القوم اور کلچر کے حساب سے ہمارے یہاں بیٹی کی اور بہن کی اور ماں کی عزت ہے. اگر کوئی نہیں کرتا تو سوسائٹی کا کوئی سیگمنٹ اس کی تعریف نہیں کرتا. سر، عورت لیکن کی- بیوی اس لیے زیادہ پستی ہے کہ اس کے ساتھ کھڑا کوئی نہیں ہوتا. سر، وہ سمجھتے ہیں کہ ہسبینڈ کو حق حاصل ہے, اسے سزا دے, اسے مارے, اس کو چھوڑ دے, اس کے اوپر 3 بیویاں اور لے آئے, اس لیے وہ پس زیادہ رہی ہے. سر، میں یہ مگر- نہیں کہہ رہا کہ عورت پس نہیں رہی, عورت پس رہی ہے. اسی معاشرے میں مرد بھی پس رہا ہے, اسی معاشرے میں مرد بھی پس رہا ہے, اسی معاشرے میں مرد کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی ایک سیگمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو کر دوسرے سیگمنٹ کو برا کہنا شروع کر مگر دیں. سر مرد پاورفل تو ہے نا, جی میرے عورت پاورفل نہیں ہے. دیکھیے, جس عورت کی کے آپ پاس بات تو کر rights ہی رہے پورے ہیں نہیں ہیں. اس عورت پہ سب سے بڑا ظلم تو عورت خود کرتی ہے. کیا ساس سے بڑا ظلم بھی بہو کے اوپر کوئی کرتا ہے؟ مجھے بتائیے آپ. کیا وہ عورت جس کو پتا ہے کہ میرے میاں کی پہلے جو 2 شادیاں ہیں, وہ جب تیسری اور چوتھی شادی کر کے آتی ہے تو کیا عورت کے اوپر ظلم نہیں کر رہی؟ اتنا مرد نے ظلم نہیں کیا آج تک عورتوں کو جتنا عورتیں خود عورتوں کے اوپر کر رہی ہیں. تو یہ ایک سماجی مسئلہ ہے, کلچرل ایشو ہے. یہ ایک اس کو اس طرح سے ایک ایشو بنا دینا کہ صرف شاید مردوں نے معاشرے میں اس طرح, یہ بات ٹھیک ہے, آپ کی طاقتور ہے, اس کے پاس ایک ڈومینیشن ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس عورت کے ساتھ عورتیں بہت اچھا سلوک مگر کرتی ہیں. سر دیکھیں نا, اگر کوئی عورت شادی کرتی ہے کسی شادی شدہ مرد سے, ٹھیک ہے, یا تیسری بیوی بنتی ہے, چوتھی بیوی بنتی ہے, جو آج کل بڑے سارے سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاکرز ہیں, وہ اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے. مگر سر میں یہ بتاؤں گی کہ شادی کر کے لاتا کون ہے؟ مرد ہی تو لے کر آتا ہے. یہ وہی مرد ہے نا جو شادی سے پہلے جب لڑکی کے ساتھ افیئر چلاتا ہے تو شادی کے لیے نہ کر دیتا ہے, کہتا ہے مجھے شادی نہیں, میں نہیں کر سکتا ابھی شادی. 2-3 سال افیئر چلانے کے باوجود بھی کیوں کہتا ہے شادی تو میں نے اپنی امی کی مرضی سے کرنی ہے. تو یہ وہی مرد ہے نا جو شادی سے پہلے کہتا ہے میں تم سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میری امی کی مرضی نہیں ہے, میرے ابو کی مرضی نہیں ہے. تو پھر یہ وہی مرد شادی کے بعد جب پہلی دوسری شادی کر لے تو تیسری بیوی بھی لے آتا ہے, تو لانے والا مرد ہی ہے نا. اس میں بھی عورت کو برا کہا جا رہا ہے. جی اس کی وجہ یہ ہے نا کہ مرد نے یہ ایک مرد آپ بیٹھ کے بات کریں, ایک عورت کو آپ یہ والی بات کہہ رہے ہیں, آپ سوچ سمجھ کے کہیے گا. آج ٹاپک میرا عورتوں کے رائٹس پہ ہے, میں بتا رہی ہوں. میں روزے سے انصاف کی بات کروں گا. میں کیوں کسی کی سائیڈ لوں اور کیوں کسی کے خلاف بات کروں؟ لاتا تو مجھے مرد سچ ہے. بولنا چاہیے. جب وہی مرد پہلے منع کر دیتا ہے کہ تم سے میں شادی نہیں کر سکتا, میرے گھر والے راضی نہیں ہو رہے, امی نے منع کر دیا, تو وہی مرد بعد میں دوسری شادی کیوں کرتا ہے؟ پھر بیوی کے ہوتے ہوئے ایک دوسری بیوی کیوں لے کر آتا ہے؟ لاتا تو مرد ہے, مرد کرتا ہے نا. یہ مرد وہاں پر پھر ننا کاکا کیوں نہیں رہتا, ممیز بوائے کیوں نہیں رہتا, پھر وہاں پہ اس کے فلم ڈرامے چوچلے کیوں نہیں چلتے؟ پھر بولے نا کہ نہیں میرے گھر والے منع کر دیں گے کہ میں دوسری شادی, نہیں میرے گھر والے اجازت نہیں, میری بیوی منع کر. بھائی تو اب آواز نکالو نا, پھر کیوں نہیں نکالتا؟ تالی دونوں ہاتھوں یہ سے بھی بجتی بتائیں ہے نا نا, مجھے. تالی دونوں ہاتھوں سے آپ نے ایک ہاتھ سے بجائی تھی, اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کہا عورت کرتی ہے, عورت کر کے آ جاتی ہے. کہ سارا کا سارا ظلم مرد کرتا ہے اور عورت بہت اچھی ہوتی ہے, اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا, وہ بڑی معصوم ہوتی ہے, وہ اس لیے آ جاتی ہے کہ مرد اس کو جھانسے میں لے آتا ہے, باتوں میں لے آتا ہے. آپ 2025 کی بات کر رہی ہیں, آپ 14 سال پہلے کی عورت کی بات نہیں کر رہی. مرد پیسہ دکھاتا ہے, مرد عیاشی دکھاتا ہے, مرد عورت آج کام کرتی ہے, پھرنا, عورت جاب کرتی ہے, ٹھیک ہے, ہر چیز. عورت ورکنگ لیڈی ہے, عورت کے پاس بھی پیسہ ہے. عورت کو پروٹیکشن دکھاتا ہے, عورت کو دکھاتا ہے کہ میں تمہیں پروٹیکٹ کر سکتا ہوں, میرے پاس سب کچھ ہے, ٹھیک ہے, اس کو اپنی چیزوں سے لبھاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ عورت اتنی اپنے آپ کو کمزور سمجھتی ہے, بنایا ہوا ہے نا معاشرے میں, یہی تو بتا رہی ہوں. ہاں سمجھتی ہے کاشف صاحب, یہی تو بتا رہی ہوں. مرد نے بنا دیا ہے, مرد نے کمزور کر دیا ہے. ابھی نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے ایک بندہ, ٹھیک ہے, اپنی بیوی کو, وہ بیوی بیچاری کچھ نہیں کر سکی. ابھی 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد آپ دیکھیں گا اس بیچاری, اس کی کوئی ویڈیو بھی آئے گی جس میں وہ بولے گی میرے شوہر نے اس کانٹیکس میں بات نہیں کی تھی, آپ لوگوں نے غلط سمجھا. کیوں؟ پریشر, دباؤ. وہ اپنے میاں کی عزت رکھنے کے لیے ایک ویڈیو بنائے گی. وائی؟ بیکاز پریشر, دباؤ. عورت کو مسکین معصوم بنا دیا گیا ہے. عورت بچے پیدا کر دیتی ہے, عورت گھر سیٹل کر دیتی ہے, عورت میاں کے لیے صبح شام رگڑتی ہے, برتن دھوتی ہے, کام کرتی ہے, سارا دن اپنی ہڈی توڑ, اپنا کوئی اس کے لیے اس کا کوئی می ٹائم نہیں ہوتا بیچاری کا. اس کا می ٹائم کیا ٹریٹ ہے؟ یہی ہے کہ میاں آ کے بولتے کھانا بہت مزے کا بنا. بھائی میں کاشف صاحب بتاؤں, میں نے کتنے کیسز دیکھے. میں پچھلا بھی جب مارننگ شو کرتی تھی, کتنے ریئل لائف کے میرے پاس کیسز آتے تھے. ان عورتوں کو صرف گرم روٹی توے سے نہیں اتار کے دی نا, تو اس پہ میاں نے طلاق دے دیا ایسے کھڑے کھڑے. جا دے دھنا دن دھلائی دی, اتنی بری طریقے سے مارا, صرف اس لیے کہ بھائی ہمیں روٹی گرم نہیں دی, کھانے میں نمک تیز ہو گیا. اس طریقے سے عورت کو یہ تو میں ابھی ماڈرن زمانہ ہے,
ابھی تو تھوڑی سی آپ کو پتہ ہے نالج بھی ہو گئی ہے, اویئرنیس ہو گئی ہے, مگر ابھی بھی رورل ایریاز میں آپ جائیے, کسی کی آنکھ پھٹی ہوئی ہے, کسی کو سلنڈر سے جلایا ہوا ہے, کسی کو کیا کیا ہوا ہے, بڑا مسئلہ ہوا ہے. کاشف صاحب